اسرائیل اور امریکہ کے رستے جدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر بائیڈن اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لگاتار اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہے، اور وہ فلسطین کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کر رہی ہے کہ بن گوئر کے پلان، بن گوئر کے منصوبہ بندی سارے کے سارے اللیگل ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اوپر بھی امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن پاس کروائیں۔ حال فی الحال کے اندر ایک ریزولوشن پاس بھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو فی الفور جو غاصبانہ کارروائیاں ہیں اور جو قبضہ کر رہا ہے وہ بند کرنی چاہیے، جس کے بعد جو نیتن یاہو تھے وہ بھی نکل کر سامنے آئے اور ان کا بیان آیا کہ ہم نے اس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی بہت ساری ریزولوشن دیکھی ہیں، سنی ہیں اور ہمارے اوپر امپوز بھی کی ہیں، لیکن اسرائیل وہ کام کرے گا جو اس کے من کے اندر آتا ہے۔ ناظرین اکرامی، یہی وجہ نہیں ہے بلکہ امریکہ نے حال فی الحال کے اندر اپنے F-35 جہاز اور F-15 جہاز اسرائیل کے اندر تعینات کیے تھے تاکہ ایران کے اوپر حملے کیے جا سکیں، لیکن اچانک امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے وہ پائلٹ جو کہ دوہری شہری ہیں وہ ان جہازوں کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر تفشیش پائی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کنڈیشنز اور سینکشنز لگا رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے بعد نیتن یاہو کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کے اندر جو کیبنٹ کی تشکیل دی ہے اس کے اندر سارے کے سارے انتہا پسند ہیں۔ عام لوگ جو اسرائیلی ہیں وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عربیہ کے بارے میں بھی ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات بن رہے تھے وہ اب امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ پہلے تو یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ نیتن یاہو اور سعودی عربیہ جو ہے مل کر امریکہ کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کریں گے، اور نیتن یاہو کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان دوستی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بائیڈن سرکار شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بھی لڑ پڑی ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو اسرائیل اور امریکہ کے دشمن ہیں خصوصاً ایران، شام، ترکی، عراق، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ مل کر الائنس بنا رہے ہیں اور الائنس بنا کر امریکہ جیسے بڑے ملک کو شام کے اندر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حال فی الحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں لوسی اکر، انہوں نے شام کا دورہ بھی کیا، شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ بات چیت بھی کی، اور ندرن سائٹ کے اوپر امریکہ یا امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کرنے کی بات چیت بھی سامنے آئی۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل، سعودی عربیہ اور امریکہ یہ آپس میں جو ہے ٹسن میں ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے حالات نارملائز ہو جائے، کیونکہ دونوں کے ہی اپروچز جو ہے ایران کے حوالے سے ایک ہے، لیکن انتہا پسند جو بن گوئر ہے اس کے بیان کے بعد سعودی عربیہ نے بھی انتہا پسند اسرائیلیوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ نیتن یاہو کی کیبنٹ سے بھی جو ہے وہ نالاں ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی اعلان کیا ہے کہ بن گوئر کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیتن یاہو کا جو ایک دورہ تھا متحدہ عرب امارات کا جو 7 جنوری کو ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بن گوئر نے ایسے بیانات جاری کیے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کا سٹیٹس کو تبدیل کریں گے، ہم فلسطینیوں کے پرچم کو جلا دیں گے، جھنڈوں کو جلا دیں گے، تو جس کی وجہ سے سارا مڈل ایسٹ جو ہے ایک دفعہ خبروں میں آ گیا ہے۔